نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق اللہ العظیم۔ آج ہر آدمی اپنے معاملات، اپنے حالات، اپنے روزگار، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے گھر، اپنی صحت، اپنی بیماری، اپنے معاملات، اپنے گھریلو بیرونی معاملات اور اخروی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ہر آدمی اس پریشانی کا حل تلاش کر رہا ہے، کوئی مال کے ذریعے سے، کوئی طاقت کے ذریعے سے، کوئی اور طریقے سے، کوئی کس طریقے سے۔ ہر آدمی اپنے طور طریقے سے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائے، چاہے مالی ہو، بدنی ہو، گھریلو ہو، بیرونی ہو، اخروی معاملات ہو، کاروباری ہو، بزنس کے حساب سے ہو، جاب کے حساب سے ہو اور صحت کے حساب سے ہو۔ ہر کسی لمحے سے، ہر کسی طریقے سے جو ہے اس کے معاملات حل ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن میں بے شمار آیتیں نازل کی ہے اور بتایا ہے کہ تمہیں مالی پریشانی ہے تو یہ کر لو، بدنی پریشانی ہے تو یہ کر لو، رزق کی پریشانی ہے تو یہ کر لو، دنیاوی پریشانی ہے تو یہ کر لو، اخروی پریشانی ہے تو یہ کر لو۔ لیکن ہم لوگ اپنے سوچ کے مطابق سب کچھ کر لیتے ہیں، ساری چیزیں اپنا لیتے ہیں، سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، ساری چیزوں کو اپنے دسترس میں لے آتے ہیں اور ہر طریقے سے کوشش کر لیتے ہیں، ہر ممکن کوشش کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو طور طریقہ بتایا ہے، جو طریقہ اللہ جل شانہ نے بتایا ہے، ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں کیا، ہم نے اس میں کامیابی نہیں سمجھی۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے معاملات کی وجہ سے تم پریشان ہو، تمہارے معاملات حل نہیں ہو رہے، تم کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، تمہارا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، تمہارے کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے، تمہارے کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملات ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، دعاؤں کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور بارہا دعائیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور روزانہ استغفار کی کثرت کرو، 100، 200، 300، 1000، 1200 استغفار کی کثرت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو حل کر دے گا، تمہارے رزق کی پریشانی کو دور کر دے گا، تمہارے صحت کی پریشانی کو دور کر دے گا، تمہارے اور بھی کوئی پریشانی ہے اس کو بھی دور کر دے گا، تمہارے کاروباری مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر دے گا، تمہارے بزنس کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر دے گا، تمہارا مسئلہ کسی کے پاس اٹکا ہوا ہے اس کو بھی حل کر دے گا، تم صحت کی وجہ سے پریشان ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حل کر دے گا، اور تمہارے دنیاوی معاملات کے حل کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اخروی معاملات کو بھی حل کر دے گا۔ تم صرف اپنی پریشانیوں کا حل پیسے میں، کاروبار میں، دنیاوی معاملات کے اندر تلاش کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے ساتھ دنیاوی پریشانی بھی ہے اور اخروی پریشانی بھی ہے۔ تم اگر دنیا کی پریشانی میں دو چار ہو تو یہ پریشانیاں ختم ہو جائے گی، جیسے سورج نکلتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، تمہاری پریشانیاں بھی نکلتی ہے، تمہاری پریشانیاں بھی ختم ہو جائے گی، تمہارے صحت کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تمہارے رزق کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ من جملہ کوئی بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، دور کر دے گا۔ اگر تم اللہ سے حل کراؤ گے تو تمہارے اخروی معاملات کو بھی اللہ حل کر دے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہیں نیک صالح بنا دے گا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ قبر کے اندر جا کر
منکر نکیر کے سوالات کو آسان کر دے گا، اور تو اور قبر کے اندر جنت کے بچھونے کو بچھا دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں کھول دی جائے گی۔ آج ہم دو چار منٹ کسی جگہ میں بیٹھ جائیں، گرمی میں پنکھا نہ چلا دیا جائے، اے سی نہ چلا دیا جائے تو ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ تو ہم اس بات کو بھی اندازہ لگائیں، یہ دنیاوی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، دنیاوی پریشانیاں چلی جائے گی، جو اخروی زندگی شروع ہو جائے گا، برزخی معاملہ شروع ہوگا، قبر کے اندر لٹایا جائے گا، 2 گز زمین کے اندر لٹا کر بند کر دیا جائے گا۔ اگر اعمال اچھے نہیں ہوئے تو قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات کو کیسے حل کریں گے؟ اگر اعمال اچھے نہیں ہوئے، دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کو یاد نہیں کیا، استغفار کی کثرت نہیں کی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل نہیں کیا، ان کی سنتوں کو پورا نہیں کیا، نماز پابندی سے نہیں پڑھی، فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے مسجد میں نہیں گئے، اور ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، حلال کاری کی طرف اپنے آپ کو نہیں لے کر گئے، تو قبر کے اندر بھی مسئلہ آئے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر مسئلہ آ رہا ہے، دنیا کے مسئلے کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں، دنیا کے کاروبار نہ ہونے کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں، دنیاوی بیماری کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں، دنیا کے اندر جاب کے نہ ہونے کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں، دنیا کے اندر مہنگائی کے ہونے کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں، دنیا کے اندر ظلم و ستم ہونے کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں، دنیا کے اندر من جملہ تمام چیزوں کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھنا ہے۔ آج ہم خود سے سمجھیں گے تو اچھا ہوگا، نہیں سمجھیں گے تو فرشتہ سمجھا دے گا۔ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب دینا ہے، جنت کے بچھونوں کو بچھوانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا ہے، جنت کے اندر اپنے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھلوا کے ہوا کا انتظام کروانا ہے، میٹھی نیند سونا ہے، برزخ کے معاملات کو حل کروانا ہے، جنت کے فیصلے کروانا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، موت کے وقت یہ اعلان کروانا ہے، موت کے وقت یہ اعلان کروانا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تم میرے نیک لوگوں میں داخل ہو جاؤ اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ، تاکہ فرشتہ جب موت کو قبض کرنے کے لیے آئے تو اچھی امید لے کر آئے، خوش ہو کر آئے، اور اعلان کر کے آئے کہ اے نیک بندے، اے اللہ کے نیک پارسا بندے، آج تو اچھی جگہ میں جائے گا، آج اس دنیا کے تکالیف سے ہٹ کر تو جنت کی طرف جانے والا ہے، تو اللہ سے ملنے جانے والا ہے، تو اللہ کے دیدار کرنے جانے والا ہے، تو دنیا کی پریشانیوں سے آج آزاد ہو جائے گا، تجھے آج قبر میں میٹھی نیند سلا دیا جائے گا، تو جنت کے سفر کے لیے روانہ کر دیا جائے گا، تاکہ یہ فرشتہ دنیا کے اندر جب ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اچھا اعلان کر کے آئے، اچھا اعلان کر کے آئے کہ آج تو بہت خوش نصیب ہے، آج تو بہت خوش نصیب ہے، آج تو اتنا خوش نصیب ہے کہ ہمیں تیری جان کو قبض کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، آج تجھے لے کے جاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بدبخت ہوئے، نمازیں نہیں پڑھی، حرام کاریوں میں لگے رہے، موسیقیاں سنتے رہے، بد نظری کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، چغلیاں کرتے رہے، اللہ کے احکام کو پس پس ڈال دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کے راستے پر نہیں چلے، تو کیا ہوگا؟ فرشتے آ کے کہے گا اے بدبخت انسان، آج تیرے روح کو قبض کرتے ہوئے ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، تجھے ہم کہاں لے کے جائیں؟ تیرے جیسے بدبخت کو کیوں ہمارے کو روح قبض کرنے کے لیے کہا گیا؟ تیرے جیسے بدبخت کے لیے ہمیں کیوں آنا پڑا؟ تو اتنا بدبخت ہے کہ تیرے جان کو نکالتے ہوئے ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو میرے سننے والوں، بزرگوں اور میری ماں و بہن، اپنے آپ کو جس طرح دنیا کے لیے ہم نے تیار کیا ہوا ہے، دنیا کی خوشیوں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو
کو محنت میں لگایا ہوا ہے، محاسبہ کر رہے ہیں، اسی طرح دن کی ایک گھڑی میں آخرت کے لیے بھی محاسبہ کرنا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھی سوچنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی سوچنا ہے، اللہ کے سوال کے جواب دینے کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔